بات چل رہی تھی کہ زکوٰۃ صدقہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا گیا مال کون کون لے سکتا ہے اور کون کون نہیں لے سکتا۔ اس کے متعلق آج ایک اصولی بات ہے جو انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون ذکر فرمایا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، وہ بندہ جو ایک عادت بنا لیتا ہے اور لوگوں کے پاس جا کے مانگتا رہتا ہے، یہ مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا ہے۔ اصولی بات یاد رکھنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مانگنا ایک فیشن بن گئی ہے، ایک عادت بن گئی ہے۔ بالکل تندرست آدمی ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، کمانا چاہے تو وہ زبردست کما بھی سکتا ہے، لیکن وہ کماتا نہیں۔ کوئی مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہے، کوئی بازار کے اندر ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ جو چکر لگا کے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ مستحق نہیں ہوتے زیادہ تر۔ اگر یہ مستحق ہیں تو اپنی جگہ پر ہوتے، ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ان کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو عادت بنائی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، وہ بندہ مسکین اور غریب نہیں ہوتا جو لوگوں کے پاس جا کے مانگنے کے لیے چکر لگاتا ہے۔ کبھی کس دروازے پہ گیا، کبھی کس دروازے پہ گیا، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس۔ نہیں، کرتا کیا ہے؟ تردہ اللقمۃ واللقمتان، ایک ایک روٹی کا لقمہ کوئی کہاں سے بھیک مانگ کے لاتا ہے، کوئی کہاں سے بھیک مانگ کے لاتا ہے۔ ایک ایک لقمے کے لیے وہ در در کی جا کے بھیک مانگتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا مسکین نہیں ہوتا۔ والتمرۃ والتمرتان، کھجور کا ایک دانہ اور کھجور کے دو دو دانے حاصل کرنے کے لیے وہ در در کی جا کے بھیک مانگتا ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں ہے کہ 10 روپے لینے کے لیے، 5 روپے لینے کے لیے، روپیہ 2 روپے لینے کے لیے، 15-20 روپے لینے کے لیے۔ مجھے تو لگتا ہے شاید آپ بھی اس بات کے ساتھ اتفاق کریں، یہ بھیک والا سسٹم ہمارے ملک میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو۔ مسجد پہ دیکھیں گے، خانقاہ کے اوپر دیکھیں گے، بازار میں دیکھیں گے، عید کے موقع پر دیکھیں گے، خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، کوئی موقع ہے یہ بھکاری وہاں۔ اڈے پہ چلے جائیں جی آپ، کوئی بس ایسی نہیں آپ کو نظر آئے گی کہ جس کے ارد گرد 3-4 نہ پھر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے بھول کے کسی کو دے دیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مالدار ہیں، پورے اڈے کے فقیر اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آ جائیں۔ ان کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے پہلے سے ملا ہوا، جی ایک کو دیا تو وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں فلاں بابے نے دیا ہے، جی سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آ، ایک تماشا لگایا ہوا ہے۔ عام اسلام جو ہے نا، اسلامی ریاست اور اسلامی جو حکومت ہے نا، وہ اس طرح کے بھیک مانگنے والوں پر پابندی لگاتی ہے۔ اگر کوئی مستحق ہے تو حکومت خود اس کا انتظام کرتی ہے، جو اسلامی ریاست ہوتی ہے۔ بھیک اور بھکاری انسان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اسلام کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور کے دانے کے لیے، 2 دانوں کے لیے، ایک لقمے 2 لقموں کے لیے وہ در در کی بھیک مانگتا ہے۔ یہ غریب نہیں ہے جس کی عادت بنی ہوئی ہے بھیک مانگنے کی۔ تو کون ہے یا رسول اللہ جو اصل مستحق ہوتا ہے؟ ذرا سنیے گا جی۔
اصل مستحق ہوتا کون ہے؟ جس کو ہم دیتے نہیں ہیں اور زبردستی وہ ہم سے لے جاتے ہیں، جو مستحق ہی نہیں ہوتے۔ اصل مستحق کون ہے جی؟ ذرا سنیے گا جی۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْتَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسِ۔ یہ آپ نے اسلام نے غریب کی تعریف کی ہے کہ غریب کون ہوتا ہے، مسکین کون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہوتا ہے جس بیچارے کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ مسکین اور فقیر آدمی، غریب آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ جو اس کے گزارے کے لیے کافی ہو جائے، لیکن ظاہری طور پر وہ اپنا آپ ظاہر بھی نہیں کرتا۔ فَلَا يُفْتَنُ بِهِ، اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مستحق ہے جی۔ ظاہری طور پر وہ ذرا اچھے کپڑے پہن کے رکھتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھیک نہیں مانگتا، خاموش ہو کے زندگی گزارتا ہے، اندر ہی گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی مل گیا کھا لی، کبھی نہیں ملی، فاقہ۔ یہ غریب آدمی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہوتا ہے وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسِ، کھڑے ہو کے کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، بس خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ اس کسی کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ بندہ اس کی خبر گیری کرتا ہے، مدد کر دیتا ہے، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کی مدد کر ہی دیتا ہے۔ جس کو آج کل ہمارے محاورے میں نا سفید پوش طبقہ کہا جاتا ہے، یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جی جو ظاہری طور پر بیچارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ کھانا پینا اچھا ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا پینا اچھا کیسے چل رہا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بھکاری نہیں ہے نا، وہ اصل مستحق ہیں۔ یہ جو پیشہ ور قسم کے بھکاری ہوتے ہیں یہ بالکل بھی مستحق نہیں ہے جی، اور ان کو دینے کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر صبح و شام ایک روٹ مقرر کیا ہوا ہے، آج اس سفر پہ نکلنا ہے جی، آج اس طرف ٹور ہے جی، کاروبار کیا ہے جی، مانگتے ہیں، ٹور بنایا ہوا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو نہ دینے پر کوئی گناہ نہیں ملے گا جی۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج ہو گئے ہیں کہ چلو کچھ نہ کوئی دے ہی دیں، کیوں دے دیں، حرام کا پیسہ ہے۔ آج ہو گئے ہیں، ایک انسان شراب پینے والا آ جاتا ہے جی، شراب کے لیے پیسے مانگتا ہے، نشہ کرنے والا آ جاتا ہے، نشہ کرنے کے لیے پیسے مانگتا ہے، ایک چرسی آ گیا ہے، پاؤڈری آ گئی ہے، وہ چرس پینے کے لیے، بھنگ پینے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے۔ آپ کہیں بیچارہ آج ہو گئی ہے تو لہٰذا دے دینا چاہیے۔ جس طرح وہ بھنگ پیے گا، چرس پیے گا، نشہ کرے گا، اس کو ملے گا نا گناہ، جس نے پیسے دیے پتہ بھی تھا اس کو بھی برابر کا گناہ ملے گا۔ اس لیے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو بالکل بھی جو ہے نا چیز نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے آپ نے اسلام نے فرمایا کہ یہ فقیر نہیں ہوتا، یہ غریب نہیں ہوتا جو لوگوں سے جا کے بھیک مانگتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تحل الصدقۃ لغنی، دو بندے ہیں جن کے لیے صدقہ حرام ہے جی۔ نمبر ایک تو مالدار جس کے پاس ماشاءاللہ اپنا کھانے پینے کا سامان ہے، اس کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا ولا ذی مرۃ سوی، وہ طاقتور بندہ جس کے سارے اعضاء سلامت ہیں، طاقتور ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک ہے اور سارے اعضاء بھی سلامت ہیں، کوئی عضو بھی اس کا ٹوٹا ہوا نہیں ہے جی، کوئی اس کا عضو کٹا ہوا نہیں ہے، اعضاء بھی سلامت ہے، طاقت بھی ہے، کمانا چاہے کما سکتا ہے۔ اس طرح کا بندہ بھیک مانگتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، صدقہ لینا حرام ہے، لے گا تو حرام کام کرے گا، اور اگر کوئی بندہ اس کو دے گا تو اس کے لیے بھی دینا حلال نہیں ہوگا۔ ایک اصولی بات آ گئی، جو محتاج ہے اس کو دینا چاہیے، جو محتاج نہیں ہے اس کو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔